تیسری صلیبی جنگ کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سے ہوتا ہے۔ سلطان کے یہ مارکے امت مسلمہ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئے، کیونکہ انہی مارکوں کے دوران سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان سے عیسائیوں کا پہلا مارکہ حطین کے میدان میں ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ حطین کے بارے میں ہی بات کریں گے، لیکن اگر آپ تاریخ کی جستجو رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں شاہ سوار کیسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور تاریخ میں جنگیں کیسے لڑی گئیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جون 1187 کے آخر میں آکا شہر سے کچھ دور دو فوجیں میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اس میں ایک فوج عیسائی تھی جس کی کمان یروشلم کا نیا بادشاہ کر رہا تھا۔ اس کی فوج میں 12,000 گھڑ سوار تھے، جس میں آدھے ٹیمپلر اور آدھے نائٹ تھے، جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس بھی تھے۔ 4,000 ہلکی گھڑ سوار فوج تھی جو کہ عام شہروں سے بھرتی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 15,000 پیدل سوار فوج تھی جو کہ اس نے اٹلی سے بھرتی کی تھی۔ ادھر مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 35,000 کی فوج کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ سلطان کی فوج میں 23,000 پیدل اور 12,000 گھڑ سوار فوج شامل تھی، جو کہ صلیبی لشکر سے کہیں زیادہ طاقتور اور وفادار فوج تھی۔ سلطان کی فوج میں عرب اور کرد شامل تھے، جبکہ مملوکوں کا ایک دستہ ذاتی محافظ کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کر رہا تھا۔ سلطان نے عیسائیوں سے جنگ کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے عقب میں موجود تبریہ کے کنارے قلعے کو فتح کر لیا جائے تاکہ عقب سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ سلطان نے پیدل دستے اور منجنیقیں قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی۔ طویل محاصرے کے بعد سلطان کی فوج قلعے کے ایک برج کو گرانے میں کامیاب ہو گئی اور سلطان کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب یہ خبر صلیبی کمانڈروں تک پہنچی تو انہوں نے جنگ کے لیے کمانڈروں کا ایک اجلاس بلایا، لیکن اس اجلاس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ عیسائی ٹیمپلر کی فوج کا کمانڈر بادشاہ کو مسلسل رات کے وقت سلطان کی فوج پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ بادشاہ نے حتمی فیصلہ کیا کیا، لیکن 3 جولائی 1187 کو عیسائی فوج سلطان کی فوج کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ عیسائی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ دائیں دستے کی کمان ریمانڈ کر رہا تھا، جبکہ بادشاہ سلیب کے ساتھ مرکزی لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ تیسرے حصے کی کمان بیلن کے پاس تھی۔ یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ عیسائی فوج پیش قدمی کے دوران ہی تھک چکی تھی۔ جب سلطان کو عیسائی فوج کی پیش قدمی کا اطلاع ملی تو سلطان نے محاصرے سے چند دستوں کو بلا کر توپوں کو عیسائی فوج کی طرف سیٹ کیا۔ اگلے دن 10 بجے صلیبی فوجیں توران نامی گاؤں کے پاس پہنچیں۔ جیسے ہی ان کا سامنا سلطان سے ہوا تو سلطان کے گھڑ سوار تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ صلیبی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ دن کے وقت سلطان کی فوج کے ایک دستے نے صلیبی فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔ صلیبیوں کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ ان کے آگے اور پیچھے سلطان کی فوج تھی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ سورج ان پر آگ برسا رہا تھا، اور ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں تھا۔ ریمانڈ جو ہر اول دستے کی کمانڈ کر رہا تھا وہ ابھی جنگ کے حق میں بھی نہیں تھا، کیونکہ صلیبی فوج کا کافی حصہ تھک چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو رضامند کر لیا کہ وہ شمال کے راستے سے لشکر کو لے کر جائے گا، جو کہ کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ صلیبی فوج کچھ دیر آرام کر لے۔ سلطان نے اس دوران اپنے بہترین کمانڈر تقی الدین کو یہ راستہ بلاک کرنے کا حکم دیا، تو یوں عیسائی فوج کی پیش قدمی روک دی گئی۔ رات کے وقت انہوں نے آرام کرنے کے لیے کیمپ لگائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں رات کو اندھیرے میں بھی نہ چھوڑا اور ان پر آگ کے تیروں کی برسات کر دی۔ رات کے اس حملے کی وجہ سے عیسائی فوج کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اگلے دن سلطان نے میدان میں گھاس کو آگ لگا دی، جس کی گرمی اور تپش نے صلیبیوں کو جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ سلطان نے موقع مناسبت دیکھتے ہوئے اپنی فوج کو حملے کے لیے روانہ کیا۔ صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ چند گھنٹوں تک جاری رہی۔ بالآخر صلیبی محاصرہ توڑنے میں کامیاب رہے۔ سلطان اور اس کے کمانڈر تقی الدین کے درمیان کافی وقفہ تھا۔
صلیبیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تاکہ وہ محاصرہ توڑ کر تیبریا کی جھیل تک پہنچ سکے تاکہ ان کی رسائی پانی تک ہو جائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ نے بھاگنے کی امید چھوڑ کر اپنے لیے شاہی خیمہ لگوایا اور آرام کرنے لگا۔ سلطان نے اسی لمحے اپنی فوج کو ایک آخری مارکے کے لیے حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلم افواج صلیبیوں پر ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے لگے۔ یوں حطین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور صلیبیوں کے ہر 10 میں سے 9 سپاہی مارے گئے، جبکہ اس کے علاوہ صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد سلطان کی قیدی بنی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا بادشاہ سلطان کا قیدی تھا، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ بادشاہوں جیسا ہی سلوک کیا۔ حطین کے اس مارکے میں شکست عیسائیوں پر اس قدر کاری ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سن کر پوپ اربن سوم صدمے سے ہی ہلاک ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی تیسری صلیبی جنگ جو عیسائیوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مسلمان فوج کے درمیان لڑی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور تاریخ کو جاننے کے لیے ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔